اس کا وصال ہوا، اور وہ نجاشی بادشاہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین اختیار کر لیا، وصال ہوا، میرے محبوب نے مدینہ شریف میں یہ خبر دے دی کہ میرے صحابہ، حبشہ میں نجاشی بادشاہ کا وصال ہوا، باہر نکلو، ہم نجاشی کا نماز جنازہ پڑھیں گے۔ حالانکہ وہاں میت ان کی حبشہ میں ہے، اور میرے محبوب نے مدینہ شریف میں فرمایا کہ صحابہ صفے بناؤ تاکہ ہم جنازہ پڑھیں۔ تو یہ جنازہ غائبانہ نہیں تھا، میرے محبوب تو بیٹھے فرش زمین پہ ہوں، لوہے محفوظ کی تحریر بھی جن کی نظروں کے سامنے ہو، مدینہ شریف میں بیٹھ کے نجاشی کی میت ان سے غائب نہیں تھی، نجاشی کی میت امام کے لحاظ سے آنکھوں کے سامنے تھی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نظروں کے سامنے تھی۔ اور نماز جنازہ میں شرط یہ ہے کہ میت امام کے سامنے ہونی چاہیے، مقتدی کے سامنے ہونا یہ شرط نہیں، امام کے سامنے ہونا یہ شرط ہے۔ تو امام تو وہ ہیں جن کی نگاہ سے کائنات کا کوئی ذرہ بھی پوشیدہ نہیں، لہذا آج نجاشی کی نماز جنازہ کو دلیل بنا کے آج وہ طبقہ کہ جو اوروں کی کہ وصال کسی کا امریکہ میں ہوا تو یہاں غائبانہ نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے، تو انہیں چاہیے کہ اگر ایسی حیثیت ان کے پاس ہے کہ پاکستان میں بیٹھ کے براہ راست اگر کوئی کسی کی میت کو دیکھ سکے تو وہ تو امام جنازہ پڑھانے کے لائق ہے، اور جسے میت نظر ہی نہ آتی ہو وہ جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ یہ نماز جنازہ کی شرط ہے کہ میت سامنے موجود ہو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نجاشی کا نماز جنازہ پڑھایا وہ غائبانہ نہیں تھا، حاضرانہ تھا۔ جس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بعد کے حالات بیان کرتے ہوئے آپ کہتی ہیں کان علی قبر النجاشی یرا نور، کہتے میرے محبوب نے جنازہ پڑھا دیا، نجاشی کو دفن کر دیا گیا حبشہ میں۔ ام المؤمنین کہتی ہیں اس کے بعد نجاشی کی قبر کو جس نے بھی دیکھا ہے وہ دیکھتا ہے کہ نجاشی کی قبر پہ نور برستا ہے، نور برستا ہوا نجاشی کی قبر پہ یہ لوگوں نے دیکھا ہے۔ اب وہ جگہ کہ جہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو اور جہاں نور کی برسات ہو، یقیناً وہاں جانے سے بھی جو زائر جاتے ہیں اللہ کی رحمتوں کا حصہ انہیں بھی مل جاتا ہے۔ اس سلسلہ میں، اور یہ لفظ کہ کان علی قبر النجاشی یرا نور، یہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے الشفا میں اور نسیم الریاض جو شفا شریف کی شرح ہے ان دونوں میں یہ لفظ لکھے گئے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت جنازہ پڑھا دیا، نجاشی کو دفن کر دیا گیا، تو اس کے بعد جب بھی نجاشی کی قبر کو دیکھا گیا تو یہی دیکھا کہ اس کی قبر پہ رحمتوں کا نزول بھی ہے، نور کی برسات بھی ہے۔ امام بہقی نے اس بات کو بھی لکھا اور دیگر احادیث کی کتب کے اندر، بالخصوص بخاری شریف کی جو شروحات ہیں متن کے اندر تو حضرت ام حرام بنت ملحان کا وہ واقعہ جو پہلے دیگر موضوعات کے اندر بھی گزرا ہے، علم غیب کے جو موضوعات ہیں ان میں بھی، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ رضائی خالہ تھیں حضرت ام حرام بنت ملحان۔ حضور اکثر دوپہر کے وقت ان کے ہاں کیلولا کے لیے جاتے، تو ایک دن جب حضور دوپہر کے وقت سو رہے تھے اچانک بیدار ہوئے تو آپ مسکرا رہے تھے۔ ام حرام بنت ملحان نے مسکرانے کی وجہ پوچھی تو میرے آقا فرماتے ہیں میں نے دیکھا خواب میں کہ میری امت آنے والے وقت میں میری امت بحری بیڑے پہ سوار ہوئی، سمندر پار کر کے انہوں نے جو سمندر پار ملک ہے قبرص اس پہ جا کے حملہ کیا تو اللہ نے اس لشکر کو فتح عطا فرما دی۔ اب جس وقت ام حرام بنت ملحان نے یہ سنا کہ وہ لشکر جس نے آج سے کئی سال بعد ابھی جانا ہے اور اس کی فتح کی خوشخبری آج محبوب دے رہے ہیں، یقیناً وہ لشکر بڑا عظمت والا ہے، تو کہنے لگیں محبوب دعا کرو کہ اللہ مجھے بھی اس لشکر میں شامل فرما دے۔ میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا تمہارا نام لکھوا دیا۔ حضور پھر سو گئے،
تھوڑی دیر کے بعد پھر بیدار ہوئے، پھر مسکرا رہے تھے۔ ام حرام بنت ملحان نے پھر وجہ پوچھی، فرمایا میری امت میں ایک اور لشکر، انہوں نے بھی بحری سفر کیا، سمندر پار، انہوں نے بھی کسی شہر پہ حملہ کیا، اللہ نے انہیں بھی فتح دے دی۔ اور فرمایا کہ میں انہیں ان تختوں پہ بیٹھا میں نے دیکھا، وہ مسکرا رہے تھے، انہیں دیکھ کے میں بھی مسکرا رہا ہوں۔ ام حرام پھر کہنے لگیں، محبوب مجھے بھی اس لشکر میں شامل کر دو۔ میرے آقا فرماتے ہیں، اے میری خالہ تمہارا نام میں نے پہلے لشکر میں لکھوا دیا ہے، پہلے لشکر میں تمہارا نام لکھوا دیا ہے، اور اسی میں تمہاری شہادت ہوگی، چونکہ تم نے شہید ہو جانا ہے۔ اگر غازیہ ہوتی تو دوسرے میں بھی لکھوا دیتا، چونکہ شہادت اسی میں ہو جانی ہے، اس لیے دوسرے میں تمہارا نام کیسے لکھا جا سکتا ہے، پہلے میں تم جاؤ گی اور وہیں تمہاری شہادت ہے۔ وقت آیا، حضرت صدیق اکبر کا دور گزرا، حضرت فاروق اعظم کا دور گزرا، بحری بیڑا نہ تیار ہوا، نہ بحری جنگ ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سب سے پہلے بحری بیڑا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں تیار ہوا۔ آپ کی قیادت میں لشکر نے اس بحری بیڑے میں سفر کر کے قبرص پہ جا کے حملہ کیا، اللہ نے انہیں فتح عطا فرما دی۔ ام حرام بنت ملحان بھی اسی لشکر میں تھیں جو میرے محبوب نے غائب کی خبر دی ہوئی تھی۔ کئی سالوں کے بعد جب یہ وقت آیا، ابھی قبرص میں پہنچے نہیں تھے، لشکر سمندر پار اترا، ام حرام بنت ملحان اپنی سواری پر تھیں، سواری پھسلی، آپ سواری سے نیچے گریں اور وہیں آپ کا وصال ہوا، وہیں آپ کی قبر بنی۔ اب میرے محبوب نے جو کئی سال پہلے خبر دی کہ تم جاؤ گی بھی، تمہاری شہادت بھی اسی لشکر میں ہوگی، وہ 100% خبر بھی سچی ہوئی۔ اور جس وقت قبر بن گئی تو قبرص کے جو لوگ تھے جنہوں نے اسلام بھی بعد میں قبول کیا اس کے فتح ہونے کے بعد، اب انہوں نے ام حرام بنت ملحان جو ایک شہیدہ کی قبر ہے اس قبر کو کیا سمجھا، تو یہ لفظ لکھے، کہا کانو یعظمونہ، لوگ ان کی قبر کی تعظیم کرتے تھے۔ یہ لفظ بول لے، کانو یعظمونہ، لوگ ان کی قبر کی تعظیم کرتے تھے۔ قبر کی تعظیم اور ہے، قبر کی پوجا اور اس کی عبادت اور اس کو سجدہ یہ اور ہے۔ یہ ہم بھی کہتے ہیں قبر کا طواف کرنا، قبر کی عبادت کرنا، اسے سجدہ کرنا، اس کی پوجا کرنا، یہ حرام ہے، شرک ہے۔ آج ایک ویڈیو نیٹ پہ یہ بھی وائرل ہوئی کہ جنہوں نے ایک پیر کی قبر، پیر کی قیادت میں کچھ مریدوں نے قبر کا طواف کیا۔ اہل سنت کا ہرگز ایسے جاہل پیروں سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں، نہ اہل سنت کی یہ تعلیمات ہیں، نہ یہ ہمارا طریقہ ہے، نہ ہمارا نظریہ ہے۔ اہل سنت کا طریقہ یہ ہے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ قبر کو تعظیمی طور پر بھی اگر کوئی سجدہ کرے گا تو یہ حرام ہے، عبادت سمجھ کے کرے تو یہ کفر ہے، شرک ہے۔ ہاں، قبر کی تعظیم کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پاس جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کر ادب اور احترام سے فاتحہ خوانی کر کے دعا کی جائے، یہ طریقہ گڑا ہوا طریقہ نہیں، صحابہ سے پڑا ہوا طریقہ ہے۔ کانو یعظمونہ، کہ وہاں کے لوگ ان کی قبر کی تعظیم کرتے۔ اور یستسقون بہ، اگلی بات بھی لکھی، فرمایا کہ جب بارش نہیں ہوتی تھی تو ام حرام بنت ملحان کی قبر پہ آ کے ان کی قبر کو وسیلہ بنا کے دعا کی جاتی۔ کہتے ہیں ابھی دعا ختم نہیں ہوتی تھی، اللہ بارش نازل فرما دیتا تھا۔ اسی طرح حزم بن حیان